بات کریں گے پرائیویٹ سکولز کے حوالے سے، اس کی بندش کے حوالے سے۔ حیات آباد میں کچھ پرائیویٹ سکولز ہیں جن کو بند کیا گیا ہے۔ کہاں جائیں گے؟ ہمارا روزگار تو یہی ہے، ہمارے لیے تو کوئی دفاتر کے دروازے نہیں کھلے کہ وہ ہمیں ویلکم کرے۔ اور آج کل کی زندگی میں جو ہے وہ ایک مرد کی کمائی سے گھر نہیں چلتا، ہم لوگ مجبوراً نکلیں۔ اسکولوں کی تعداد ہماری 42 ہے اور اس میں تقریباً 31 سے 32 ہزار بچہ ہیں، اور یہ ہمارے جو فیمیل ہیں وہ 2200 ہیں، 2200 میل ہیں، اور کلاس 4 اس کے علاوہ ہے۔ کہ پی ڈی اے کی یہ ڈیوٹی، یہ جاب نہیں ہے کہ وہ اسکولوں کو تالے لگائیں۔ ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں، اور اسی اسنا میں آ کے 14 اگست سے پہلے 13 اگست کو اسکول بند کر دیے گئے ہیں۔ ہم آزادی بنائیں کہ قید بنائیں دیں؟ ان بچوں کو کیا کہیں گے کہ وہ بچے تیار بیٹھے ہیں کہ بیگ ہمارے تیار، یونیفارم تیار، ہمارے اسکول کھلنے والے، ہم اسکولوں کو جائیں گے؟ تالے دے کر ان پہ کیا گزرتی ہوگی؟ میڈم 2 تاریخ کو ری اوپن ہونا ہے اسکول میں، بچے انتظار کر رہے جی ہیں، اسکول بھی بند پڑے ہوئے ہیں، آپ یہاں پہ پریس کانفرنس کر رہی ہیں، حکومت نے کوئی رابطہ کیا ہے نہیں کیا؟ نہیں، احتجاج کے بعد نہ ہوا تو بچے، پیرنٹس بھی ریڈی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میدانوں میں لے جائیں، گلیوں میں بٹھا دیں، لیکن پڑھائیں، کیونکہ یہ بڑے بڑے اسکولوں کی 8 سے 10 سے 15 ہزار فیس وہ لوگ نہیں دے سکتے۔ تحفظ تو پولیس ہمیں دے گی نا، اگر کسی پر خراش بھی آئی تو ذمہ دار تو حکومت ہے۔ ہم تو بول رہے ہیں کہ بتائیں ہم نے کیا کیا ہے؟ اسکول چلانا اگر جرم ہے تو پورے پاکستان میں پھر اسکول بند کر دیں، ہر ایک گلی میں، ہر ایک شہر میں، ہر ایک قصبے میں اسکولز بند کر دیں۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج بات کریں گے پرائیویٹ سکولز کے حوالے سے، اس کی بندش کے حوالے سے۔ حیات آباد میں کچھ پرائیویٹ سکولز ہیں جن کو بند کیا گیا ہے، تو اس وقت ہمارے ساتھ ٹیچر ویلفیئر ایسوسی ایشن کی جنرل سیکرٹری موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ بہت شکریہ میڈم، سب سے پہلے اپنا تعارف کیجیے گا، اس کے بعد بتائیے گا کیا کہیں گی۔ آج آپ نے پریس کانفرنس بھی کی ہے، اسکولوں کی تعداد کے حوالے سے بتائیے گا، اس کے پڑھانے کے اور اس کی پالیسی کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا، کتنے اسٹوڈنٹس ہیں اس میں، ٹیچرز کی تعداد کتنی ہے، اور اس کو بند کیوں کیا گیا؟ سیما جمیل، نیشنل ایجوکیشن میں جنرل سیکریٹری کے طور پر کام کرتی ہوں، ایپیک میں ایز اے پریزیڈنٹ کام کرتی ہوں، حیات آباد ویلفیئر ایسوسیشن میں ایز اے پریزیڈنٹ کام کرتی ہوں، اور ایجوکیشن میں ایز اے پریزیڈنٹ فیمیل ونگ کے پی کے لیول پر میں کام کرتی ہوں۔ آج کی پریس کانفرنس جو ہے وہ ہم تمام فیمیل اساتذہ جو ہیں، جو پرنسپلز ہیں اور جو ٹیچرز ہیں، اس حوالے سے کی گئی کہ جو اسکول بند کیے گئے ہیں، جو اسکولوں کے تالے لگائے گئے ہیں، اس سے تو بچے پریشان ہیں، افیکٹ ہو رہے ہیں، پیرنٹس بھی، ساتھ ساتھ ہم خواتین بھی افیکٹ ہو رہی ہیں۔ کہاں جائیں گے؟ ہمارا روزگار تو یہی ہے، ہمارے لیے تو کوئی دفاتر کے دروازے نہیں کھلے کہ وہ ہمیں ویلکم کرے، نہ ماحول سازگار ہوتا ہے، یہاں پر ہمیں تحفظ دیا جاتا ہے، عزت دی جاتی ہے۔ اور آج کل کی زندگی میں جو ہے وہ ایک مرد کی کمائی سے گھر نہیں چلتا، ہم لوگ مجبوراً نکلیں۔ کوئی عورت دیکھ لیں کسی بھی فیلڈ میں، مستی سے کوئی نہیں نکلتی، کیونکہ ہمارا ماحول، ہمارا معاشرہ اجازت ہی نہیں دیتا۔ اور پھر یہاں پر کے پی کے میں، یہ تو پٹھانوں کا ملک ہے، یہاں پہ تو ہم بڑا وہ دیکھ بھال کے قدم اٹھاتے ہیں۔ تو یہ تمام 2200 کے قریب فیمیل ہم اساتذہ ہیں، ہم کہاں جائیں گے؟ ہم سی ایم صاحب سے یہ کہہ رہے ہیں، ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارا علمبردار کون ہے؟ ہمارا محافظ کون ہوگا؟ ایک اللہ کے بعد ہم سی ایم پر آنکھیں لگائے ہیں کہ وہ ہماری آواز سنیں۔ تو اسی بابت میں یہ پریس کانفرنس کی گئی ہے کہ ہم کہاں جائیں گے؟ ہمیں تو وہ دروازہ، وہ راستہ تو بتا دیں، تعین تو دے دیں، اسکول تو بند کر دیے، لیکن الٹرنیٹ کا تو بتا دیں کہ ہم کیا کریں گے، کیسے کھائیں گے پیئیں گے، ہم گھر کیسے چلائیں گے، اپنے پیرنٹس کا کیسے خیال رکھیں گے۔ انفلیمیشن اتنی ہے کہ 2 ٹائم روٹی کوئی نہیں کھا سکتا، ہمارا روزگار بند ہو گیا تو ہم کیا کریں گے؟ اچھا ہمارے میڈم، سر یہ بتائیے گا کہ اسکول کس کی جانب سے بند کیا گیا ہے؟ کوئی نوٹس دیا گیا تھا، نہیں دیا گیا تھا؟ ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ اسٹوڈنٹس کتنے ہیں، کتنی تعداد میں ہیں آپ کے ساتھ، اور اسکولوں کی تعداد کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا۔ اسکولوں کی تعداد ہماری 42 ہے اور اس میں تقریباً 31 سے 32 ہزار بچہ ہیں، اور یہ ہمارے جو فیمیل ہیں وہ 2200 ہیں، 2200 میل ہیں، اور کلاس 4 اس کے علاوہ ہے۔ نوٹس ہمیں دیا گیا تھا کہ آپ لوگ اپنے لیے جگہ دیکھیں اور بلڈنگ بنائیں اور اسکولوں کو شفٹ کریں، ہم بند کر دیں گے۔ 25-30 سال سے جو ادارے چل رہے ہیں، کیا وہ 1 ہفتے 2 ہفتے یا چند مہینوں میں بند ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ مہینے 2 مہینے میں یا چلے 6 مہینے میں زمین خرید سکتے ہیں؟ آج کل تو کوئی گوشت اور مرغی نہیں خرید سکتا، زمینیں کہاں خریدیں اور کہاں پہ اسکول ہمارے مالک بنائیں؟ تو نوٹس دیا تھا، لیکن یہ اسکول جو ہیں یہ پی ڈی اے کی طرف سے سیل گئے، اور ہم لوگ بار بار ہر ایک پریس کانفرنس میں کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی اے کی یہ ڈیوٹی، یہ جاب نہیں ہے کہ وہ اسکولوں کو تالے لگائیں۔
آپ بھی صحافی ہیں, آپ کو بھی اتنا پتہ ہے کہ پی ڈی اے کا کیا مطلب ہے. پی ڈی اے کا یہ مطلب ہے کہ آ کے اسکولوں کو بند کر دیں, جبکہ سے مڈ آف دا سیشن ہے, اسکول کھلنے والے ہیں, تمام بچوں کی اور پیرنٹس کی نظریں اسکولوں پر ہے. استاد جو ہیں وہ خوش ہے کہ ہم لوگ تنخواہیں لیں گے, ہمارے جو قرضے لیے ہوئے ہیں وہ قرضے ختم ہوں گے, ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں. اور اسی اسنا میں آ کے 14 اگست سے پہلے 13 اگست کو اسکول بند کر دیے گئے. ہم آزادی بنائیں کہ قید بنائیں؟ اچھا اسکولس تو اوپن ہو گئے ہیں اب اس وقت, جو آپ کے اسکولز اوپن نہیں ہوئے, کلوز دیگر ہو گئے ہیں. دیگر دیگر اسکول جو ہیں وہ اوپن ہو گئے ہیں, بچے اسکولوں کی جی جانب شروع ہو گئے ہیں, بالکل, ابھی میں نے تو دیکھے ہیں. چھٹیاں ختم ہو گئی جی ہیں. جی تو آپ کے جو اسکولوں کے بچے ہیں وہ اس وقت اپنے گھروں میں ہیں یا پھر کیا؟ جی جی, ہمارے اسکول جو ہیں وہ 2 ستمبر سے حاضری ہے تمام پرائیویٹ اسکولوں کی, اور اس وقت وہ گھروں میں ہیں اور پیرنٹس ہم سے رابطے میں ہیں. ظاہر ہے ہم ان کے استاد ہیں, پڑھاتے ہیں, تو پیرنٹس نے رابطے کیے ہیں, پریشان ہیں کہ ہم اپنے بچوں کا کیا ہوگا. تو ہمیں سی ایم صاحب بتا دیں کہ ہم ان کو کیا جواب دیں. ہم خود پریشان ہیں, ہم ان پریشان حال پیرنٹس کو کیا جواب دیں. ان بچوں کو کیا کہیں گے کہ وہ بچے تیار بیٹھے ہیں کہ بیگ ہمارے تیار, یونیفارم تیار, ہمارے اسکول کھلنے والے, ہم اسکولوں کو جائیں گے. تالے دیکھ کر ان پہ کیا گزرتی ہوگی. میڈم پی ڈی اے کی جانب سے سیل کیا گیا ہے, تو مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ اسکول مطلب ذاتی جائیداد میں اسکول بنائے گئے تھے یا کسی اور رینٹ پہ جائیدادیں لی گئی تھی یا بلڈنگ لی گئی تھی اس پہ بنائی گئی تھی, وجہ کیا بنی؟ وجہ تو ابھی تک آیا نہیں ہے, وجہ تو واضح نہیں ہے. اگر واضح ہو جائے, ابھی بھی میں نے کہا ہے کہ ایک جج جب سزا دیتا ہے تو جرم کے واضح ہونے پر دیتا ہے. جج بھی انتظار کرتا ہے, سارے حقائق اور شواہد دیکھتا ہے. ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے کہ اگر, یہ میں نہیں کہتی پرابلم یا شکایت ایک آدھ اسکول سے ہوئی ہوگی. ہم نے ڈی جی صاحب سے کہا ہے جس اسکول سے شکایت ہے ہم جا کے وہاں پہ بات کرتے ہیں, ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ چیز دوبارہ رونما نہ ہو. تو غلطی کس انسان سے نہیں ہوتی, لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ تمام 40-42 اسکولوں سے شکایتیں ہوں. ہمیں تو آج تک کسی پیرنٹس نے نہیں کہا کہ ہم ان اسکولوں پر تنگ ہیں. دوسرا آپ نے کہا یہ گھر جو ہیں یہ رینٹڈ ہیں, بہت کم لوگ ہوں گے جن کے اپنے پرسنلی گھر ہیں اور اسکول رن کر رہے ہیں, اور یہ گھر 25-30 سال سے چل رہے ہیں اسکول. ایسی نوبت نہیں آئی. ٹھیک ہے, پی ڈی اے اعتراض کرتی تھی شکایت کے طور پہ, لیکن وہ سمجھا دیتے تھے. لیکن اس دفعہ بالکل ایسا وہ تلوار رکھی ہے کہ انہوں نے ہمارے گلے کاٹ دیے ہیں. میڈم 2 تاریخ کو ری اوپن ہونا ہے اسکول نے, بچے انتظار کر رہے جی ہیں, اسکول بھی بند پڑے ہوئے ہیں, آپ یہاں پہ پریس کانفرنس کر رہی ہیں, حکومت نے کوئی رابطہ کیا ہے نہیں کیا؟ نہیں. دوسری بات, اگر آپ کے مطالبات تسلیم نہیں ہوتے تو اس کے بعد کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ جیسے ٹاؤن کے اسکول 2 سال پہلے بند ہوئے تھے, انہوں نے تمام بچے جو ہیں وہ اس پہ لائے تھے, سڑکوں پہ فٹ پاتھ پہ بٹھائے تھے, پڑھا رہے تھے پیرنٹس سے. ہم بھی ایسا کریں گے. ہمارا یہ 3-4 دن کا جو صوبائی اسمبلی کے سامنے جو احتجاج ہے, امید ہے, بہت قوی امید ہے کہ سی ایم صاحب کے سینے میں بھی دل ہے, وہ بھی کوئی لوہے کے انسان نہیں ہے, وہ بھی درد رکھتے ہیں. آج ہماری ہم سب بہنوں کی یہ دردناک آواز سن کر وہ ضرور اپنی ہمدردی کا اور اپنی نرم دلی کا مظاہرہ کریں گے. تو احتجاج کے بعد نہ ہوا تو بچے, پیرنٹس بھی ریڈی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ میدانوں میں لے جائیں, گلیوں میں بٹھا دیں, لیکن پڑھائیں. کیونکہ یہ بڑے بڑے اسکولوں کی 8 سے 10 سے 15 ہزار فیس وہ لوگ نہیں دے سکتے, اور نہ ہی گاڑیوں کا کرایہ, بڑھ کر بچوں کا تحفظ. میڈم بڑی تعداد میں آپ کے پاس ٹیچرز بھی ہیں, اسٹوڈنٹس اس سے بھی زیادہ ہیں, آپ کیا کہتی ہیں اگر اسٹوڈنٹ کو ایک ساتھ کر کے آپ احتجاج کی طرف جائیں گی, اسمبلی کی طرف آئیں گی اور اسی اسمبلی چوک میں بچوں کو پڑھائیں گی, تو کوئی اثر پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ بالکل, کیوں نہیں پڑے گا. تحفظ تو پولیس ہمیں دے گی نا. اگر کسی پر خراش بھی آئی تو ذمہ دار تو حکومت ہے. ہم تو بول رہے ہیں کہ بتائیں ہم نے کیا کیا ہے. اسکول چلانا اگر جرم ہے تو پورے پاکستان میں پھر اسکول بند کر دیں, ہر ایک گلی میں, ہر ایک شہر میں, ہر ایک قصبے میں اسکولز بند کر دیں. ہر جگہ اسکول چل رہے ہیں, تو کیا صرف حیات آباد میں اسکول چلانا جرم ہے؟ بہت بہت شکریہ, بڑی اچھی باتیں کی انہوں نے, اور ان کا یہی مطلب ہے کہ اگر انہوں نے اجازت نہیں دی, حکومت نے نوٹس نہیں لیا اور اسکولوں کو ری اوپن نہیں کیا گیا, تو اس کے بعد کا لائحہ عمل تو احتجاج ہے. اور احتجاج کے بعد جب اسکول ری اوپن ہو جائیں گے, اور چاہے بلڈنگ پی ڈی اے کی جانب سے سیل بھی کیا گیا ہو, تب بھی وہ بچوں کو پڑھائیں گے, اور اسمبلی چوک میں بچوں کو بلا کر وہاں پر بٹھا کے فٹ پاتھ پر ان کو پڑھایا جائے گا.